بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق کیوں دی تھی اور کس وجہ سے دی تھی، اور اس واقعہ کا پس منظر کیا تھا۔ لہٰذا اس واقعہ کی مکمل معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ بخاری شریف جلد اول میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، میری خواہش ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معلوم کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ دو عورتیں کون سی تھیں جن کے بارے میں اللہ کریم نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ حج کیا، آپ راستے سے مڑے تو میں بھی چھاگل لے کر ان کے ساتھ مڑ پڑا۔ وہ آگے چلے اور اپنی حاجت پوری کی۔ جب واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، انہوں نے وضو کیا تو میں نے پوچھا، اے امیر المومنین، اللہ کے نبی کی ازواج میں سے وہ کون سی دو عورتیں تھیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا، اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس، آپ پر تعجب ہے، یعنی آپ کو پتہ نہیں؟ اس سے مراد حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا، میرا ایک انصاری پڑوسی مدینہ کے دیہات بنی امیہ بن زید کے گاؤں میں رہتا تھا۔ میرا بھی پڑاؤ ان کے ساتھ تھا۔ ہم باری باری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم مدینہ میں انصار کے پاس آئے تو دیکھا ان کی عورتیں ان پر غالب ہیں۔ یہ رنگ دیکھ کر ہماری عورتوں نے بھی انصاری عورتوں کا وطیرہ اختیار کر لیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میری بیوی نے مجھے جواب دیا جس پر میں اس سے ناراض ہوا۔ وہ کہنے لگی، آپ میرا جواب دینا برا کیوں سمجھتے ہیں؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی تو ایسا کرتی ہیں، اور ان میں سے کئی تو شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفا رہتی ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ سن کر میں گھبرا گیا اور کہا، ان میں سے جو بھی ایسا کرتی ہیں وہ بڑا نقصان اٹھائیں گی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور اپنی بیٹی حفصہ کے پاس چلا آیا۔ میں نے آ کر اپنی بیٹی حفصہ سے کہا، کیا تم میں سے کوئی سارا دن ساری رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے میں رکھتی ہے؟ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، جو ایسا کرتی ہے وہ تباہ و برباد ہوگی۔ کیا تم اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتی کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلاتی ہو؟ یاد رکھو، ایسا کرنے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو بہت فرمائشیں کیا کرو اور نہ ہی جواب دیا کرو، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوا کرو، اور اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کرو، اور تو اس دھوکے میں مت آ، تیری ہمجولی تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے زیادہ اسے چاہتے ہیں۔ اس سے مراد امیر المومنین کا اشارہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری ساتھی مدینے سے واپس لوٹا تو زور زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے جو ہی یہ سنا میں نے کہا، حفصہ تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا ایسا ہونے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے تیار کیے اور صبح کی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پڑھی۔ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے تو اکیلے ہی اپنے بالا خانہ میں جا کر لیٹ گئے۔ میں وہاں سے نکلا اور سیدھا اپنی بیٹی حفصہ کے ہاں چلا گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ آپ نے کہا، کیا پہلے ہی میں نے تمہیں نہیں سمجھا دیا تھا؟ اب بتاؤ، کیا واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم۔
آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بالا خانہ میں پوچھ لیں۔ میں وہاں سے نکلا تو دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد نبوی کے ممبر شریف کے پاس بیٹھے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ رو بھی رہے ہیں۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا، پھر دربان سے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور عرض کرو کہ عمر ملنے کی درخواست کر رہا ہے۔ دربان نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک میری عرض پہنچائی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، یہاں تک کہ دربان واپس آ گیا اور مجھے تمام بات کہہ دی۔ میں یہ خاموشی سمجھتا تھا، لہٰذا میں واپس مڑا اور دوبارہ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد میں دوبارہ اٹھا اور ملاقات کی درخواست کی، مگر پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پس جب تیسری بار میں نے دربان کو اجازت کے لیے بھیجا تو اس بار بھی وہی جواب ملا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹنے ہی والا تھا کہ غلام نے مجھے کہا، اے عمر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ میں اجازت پا کر حاضر ہوا۔ میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی بچھونا وغیرہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک پر بوری کے نشانات پڑ چکے تھے اور چمڑے کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور دریافت کیا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ میری طرف اٹھائی اور فرمایا، نہیں۔ مجھے یہ سن کر اطمینان اور سکون ملا۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہلانے کو چند باتیں کیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور پھر حفصہ کے پاس جانے اور اس کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق نصیحتیں کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ روایات میں ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی تھی۔ یہ طلاق رجوعی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر ملی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ شدت غم کی وجہ سے سر پر مٹی ڈالتے اور کہتے، اس کے بعد اللہ عز و جل کی نگاہوں میں عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ جب یہ خبر مزید پھیلی تو حضرت حفصہ کے ماموں عثمان قدامہ اور پسران مذموم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے روتی جاتی اور کہتی، اللہ کی قسم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر طلاق نہیں دی۔ اتنے میں اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے آئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان سے پردہ کر لیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ سے رجوع کرنے کا حکم مل چکا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہے کہ حضرت قیس بن ابن زید سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ طلاق دے دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ حفصہ سے رجوعیت کر لیں، کیونکہ وہ بہت روزہ رکھنے والی اور بہت نماز پڑھنے والی ہیں اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی۔ ناظرین محترم، علماء اکرام نے اس حدیث پاک کی روح سے بہت سے مسائل بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ طلاق رجعی وغیرہ کے احکامات، مگر اس حدیث پاک کی تشریح میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اللہ رب العزت کے ہاں قدر و منزلت، مقبولیت اور محبت بھی بیان کی گئی ہے۔ بلا شبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کے پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پر لاتعداد رحمتوں کا نزول عطا فرمائے اور آپ کے کامل ایمان کے صدقے ہمیں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔